عام طور پر ہر شخص کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کسی بھی مذہبی فکر سے وہ متاثر ہو، اس سے اپنے تعلق کا اظہار کرے کہ اس کا فروغ ہو ریاست کی سطح پہ، کیونکہ ریاست کی سطح پہ جب کسی چیز کا فروغ ہوتا ہے تو عالمی منظرنامے پہ بھی وہ فکر نمایاں نظر آتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ شاید ہمارے حلقوں سے نکل کے باہر بھی پہنچے گی۔ ایک اور تھوڑا باریک سے سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ سیاسی عصبیت اس فکر کو اپنا لے اور کوئی حکومت، کوئی بادشاہ، کوئی مملکت اس کو ایک نظریے کے آدرش کے طور پہ اختیار کر لے، اس کا مثبت نتیجہ تو نکلتا ہے کہ شیوع اور فروغ بہت 120 کی اسپیڈ سے لگ جاتا ہے، لیکن خود آپ کا جو مطالعہ ہے، کیونکہ یہ اکثر ہمارے لوگوں کے دل میں ایک خیال آتا ہے، تو اس کے نتیجے کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب کوئی بھی سیاسی فکر کسی نظریے کو اپنا لیتی ہے تو اس کے بھی کچھ اثرات اور نتائج اور ثمرات ہم نے دیکھے ہیں کہ خود وہی فکر جن اساسات پہ کھڑی ہوتی ہے، اقتدار کی قوت کیونکہ اپنے کوئی تقاضے رکھتی ہے، تو وہ خود پرسیکیوشن یا لوگوں کے اوپر اسی چیز کو غلبہ کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کے خلاف اٹھتی ہوتی ہے۔ معتزلہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ خواہش رکھنا اور اس کے لیے جدوجہد کرنا کہ جی ہم کسی بڑے سیاسی نظم کو اس فکر سے متاثر کر دیں، اس سے ہمارا شیوع و فروغ ہوگا، کیا یہ خود بات اپنی ذات میں فکر کے لیے کوئی مہلک ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ دور گزر گیا، اب تو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ زمانہ نہیں رہا جب بادشاہ سلامت کسی چیز سے متاثر ہو جائیں تو وہ لوگوں کو مجبور کر دیتے تھے یا لوگ ان کے زیر اثر کسی چیز کو قبول کر لیتے تھے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں ہر چیز لوگوں کے شعور کی سطح پر ان کو مخاطب کرے گی اور اسی طرح سفر طے کرے گی جس طرح سے ہم مغربی فکر میں یہ دیکھتے ہیں کہ سفر طے ہوا۔ اس کے اثرات کہاں کہاں پہنچتے ہیں، وہ اگر سیاستدانوں تک بھی پہنچ گئے ہیں، وہ ریاست کے ذمہ داروں تک بھی پہنچ گئے ہیں، تو ان کی زبان اسے بیان کرے گی، وہ اداروں میں ظہور پذیر ہونے شروع ہو جائے گی، اس پر بحث مباحثے شروع ہو جائیں گے، وہ عدالتی نظام پر بھی اثر انداز ہوگی۔ یہ تمام عمل چونکہ جمہوری اصولوں کے مطابق ہونا ہے، الا یہ کہ دنیا میں کوئی اور بڑی تبدیلی آ جائے، تو اس لیے اس طرح کے نہ خطرات اب ہیں اور نہ اس کا کوئی امکان ہے کہ ایسا اقدام ہو اور وہ کوئی مسائل پیدا کرے۔ اس کے کم و بیش اب آثار ختم ہو گئے ہیں دنیا کے اندر۔ چنانچہ جو دو چار ریاستیں ایسی نظر بھی آتی ہیں جہاں بادشاہت ہے یا آمریت ہے، ان کو بھی بتدریج اگر دنیا کا یہی نظم قائم رہا تو اسی جانب بڑھنا ہے۔ تو میرے نزدیک اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ جناب صاحب، ہم اگر نہ سوچیں لیکن ان کی ضروریات اور تقاضے ہماری فکر سے ہم عام ثابت ہونا شروع ہو جائیں، جیسے میں دو عملی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستان کے اندر جنرل مشرف کا ایک دور آیا اور وہ انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات کرتے تھے، ایکسٹریمزم کے خاتمے کی بات کرتے تھے۔ ہم اپنی فکر کے نتائج کے لحاظ سے بھی انہی چیزوں کی دعوت دیتے تھے، ایک ہمانگی پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف جو انیشیٹوز تھے ریاست کی سطح پہ اٹھائے گئے، ہمارا جو فکری ایک طرح کا وزن ہے وہ بھی ان میں عملی طور پر اگرچہ ہمارے اقدام کے نتیجے میں نہیں ڈال دیا گیا۔ یہی معاملہ اس وقت شاید سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ تو یہ فرمائیں گے نا کہ جی مجھ سے تو جو بھی دین پوچھے گا میں تو اس کو دین بتاؤں گا، وہ اپنی ذات کے اندر کوئی لائٹڈ ماڈریٹ آدمی ہو یا اپنی ذات کے اندر کوئی مذہب بیزار آدمی ہو، لیکن وہ ہماری فکر کو آگے استعمال کر کے سوسائٹی کے اندر کچھ چینج لاتا ہے۔ تو ایسے مواقع پہ ہمیں سیاسی اسٹیبلشمنٹس اور ان طریقوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے ہے، یا جو بے کم وقاص ہمیں دین پتہ ہے ہم بتائے تھے لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ اس کا استعمال کہیں نہ کہیں اپنے کسی مقاصد کے لیے ہو رہا ہو؟ یہ سب فطری طور پر ہونا چاہیے۔ جس کا جی چاہے وہ پوچھے، جس کا جی چاہے وہ اس کو قبول کرے، جس کا جی چاہے وہ اس کو لوگوں تک پہنچائے، اس کے لحاظ سے کوئی اقدام کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ کم سے کم میں تو ادنا درجے میں بھی اس کے ساتھ کوئی قدم ملا کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، اس لیے کہ یہ چیزیں کسی دعوت کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہیں۔ لیکن پوچھا جائے گا تو ضرور بتائیں گے، کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو ضرور رائے دیں گے، کوئی آدمی اس طرف قدم بڑھائے گا اور اس کو کسی مدد کی ضرورت ہوگی فکری یا علمی سطح پر تو اس مسئلے کا حل کر کے اس کو پیش کر دیں گے، لیکن اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔